بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینک والا جن، مصنف اے حمید۔ سلیمانی لاکٹ کی تلاش۔ رات کا اندھیرا چاروں طرف چھایا ہوا تھا۔ یاماک، زکوٹا اور عمرو عیار نے اسی وقت سامری جادوگر کی جادو نگری جانے کا فیصلہ کیا اور درختوں میں سے اٹھ کر باہر آ گئے۔ عمرو عیار نے کہا، اب تم لوگوں کو میرے کہنے پر عمل کرنا ہوگا۔ جدھر میں کہوں ادھر جانا ہوگا، جہاں جانے سے منع کروں ادھر نہیں جانا ہوگا۔ زکوٹا اور یاماک نے کہا، عمرو بھائی تم بالکل فکر نہ کرو، ہم تمہارے کہنے پر چلیں گے۔ چلو پھر بسم اللہ کرتے ہیں، عمرو یار نے کہا اور اپنے دونوں ساتھیوں یاماک اور زکوٹا کو ساتھ لے کر ایک اونچی جگہ پر آ گیا۔ کہنے لگا، یہاں سے ہم غیبی حالت میں اپنے سفر پر روانہ ہوں گے۔ چلو دوستو، غائب ہو جاؤ۔ سب سے پہلے عمرو عیار نے منہ سے طوطے کی طرح آواز نکالی اور غائب ہو گیا۔ اس کے بعد زکوٹا نے سینے پر دونوں ہاتھ مار کر زور سے زیبی نوف کا نعرہ لگایا اور غائب ہو گیا۔ اس کے بعد یاماک سانپ نے منہ سے آسمان کی طرف کر کے زور سے پھنکار ماری اور وہ بھی غائب ہو گیا۔ تینوں دوست ٹیلے پر سے اوپر کو اٹھے اور ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہوا میں اڑنے لگے۔ عمرو عیار راستہ دکھانے کے لیے ان سے ذرا آگے تھا۔ وہ نیچے سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ وہ اگرچہ غائب تھے مگر ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے۔ زکوٹا عمرو عیار اور یاماک کو ہم ہوا میں اڑ کر سامری کی جادو نگری کی طرف جاتا چھوڑ کر نستور اور کامئی ناگن کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ سامری کی جادو نگری سے ابھی کتنے دور ہیں۔ نستور اور کامئی ناگن کالے پہاڑوں سے نکل کر آسمان پر اڑتے اڑتے بہت دور نکل گئے تھے۔ اب انہیں نیچے انسانوں کی زمین بڑی چھوٹی سی گیند کی طرح دکھائی دینے لگی تھی۔ کامئی ناگن سانپ کے روپ میں نستور کی گردن سے لپٹی ہوئی تھی۔ اس نے اپنا پھن اٹھا رکھا تھا اور فضا کو سونگ رہی تھی کہ ذرا کہیں خطرے کی بو آئے تو نستور کو خبردار کر دے۔ نستور بھی نظر کی اینک لگائے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں بھی غائب ہو کر پرواز کر رہے تھے مگر وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ایک جگہ فضا میں زرد رنگ کے بادلوں کی گھٹا سامنے آ گئی۔ کامئی ناگر نے نستور سے کہا، نستور ہوشیار ہو جاؤ، یہ جو سامنے زرد رنگ کے بادل ہیں یہاں سے آگے دوسرے آسمان کی حد شروع ہوتی ہے۔ نستور بولا، اللہ مالک ہے، تم فکر نہ کرو کامئی۔ وہ دونوں تھوڑی دیر بعد زرد رنگ کے بادلوں میں داخل ہو گئے۔ یہاں پہلی بار دونوں کو اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ کامئی ناگر نے کہا، رفتار تیز کر دو نستور۔ نستور بولا، میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے۔ کامئی ناگن کو یاد آ گیا کہ نستور کے پاس لاکٹ نہ ہونے کی وجہ سے اس کی طاقت نہیں ہے۔ اس نے کہا، میں رفتار تیز کرتی ہوں تمہاری۔ کامئی ناگن نے زور سے پھنکار کی آواز نکالی۔ اس کی آواز کی وجہ سے نستور کو زبردست دھکا لگا، جس طرح جیٹ انجن اچانک چلے تو جہاز کو دھکا لگتا ہے۔ اس دھکے کی وجہ سے نستور کی رفتار اتنی تیز ہو گئی کہ وہ 1 منٹ کے اندر زہریلے زرد بادلوں سے نکل گئے۔ دوسرے آسمان کی فضا صاف تھی۔ یہاں وقت کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا بجا ہے۔ وہاں دن ہی دن تھا، سورج کی روشنی ہی روشنی تھی۔ کامئی ناگر نے نستور سے کہا، دوسرا آسمان ختم ہوا تو ہمیں ایک کالا سیارہ دکھائی دے گا۔ سامری کی جادو نگری اسی کالے سیارے پر ہے مگر وہاں سے خطرہ شروع ہو جائے گا۔ نستور نے کہا، خدا ہمارے ساتھ ہے، تم گھبرانا نہیں۔ کامئی ناگن بولی، میں اگر گھبرانے والی ہوتی تو تمہیں لے کر اس سفر پر نہ آتی۔ وہ دونوں اسی طرح باتیں کرتے رہے، چاروں طرف فضا میں دیکھتے اوپر ہی اوپر اڑتے چلے جا رہے تھے۔ کافی دیر تک اڑتے رہنے کے بعد کامئی ناگر نے ایک طرف اشارہ کر کے نستور سے کہا، نستور وہ دیکھو۔ نستور نے اینک اٹھا ٹھیک کر کے دیکھا کہ دوسرا آسمان جہاں ختم ہو رہا تھا وہاں ایک تاریک سیارہ گیند کی طرح دکھائی دینے لگا تھا۔ کامئی ناگن بولی، یہی وہ تاریک سیارہ ہے جہاں سامری کی جادو نگری اور اس کا محل ہے۔ اب ہمیں بہت ہوشیار رہنا ہوگا کیونکہ دوسرے آسمان کی حد سے نکلتے ہی سامری جادوگر کے طلسم کا اثر شروع ہو جائے گا۔ نستور غور سے تاریک سیارے کو دیکھ رہا تھا۔ جب دوسرے آسمان کی حد ختم ہوئی تو تاریک سیارہ صاف دکھائی دینے لگا۔ نستور نے کہا، کامئی سیارے میں نوکدار سینگ ابھرے ہوئے ہیں۔ کامئی بولی، یہ سینگ نہیں، وہاں کے بنجر ویران پہاڑ ہیں۔ میں نے شیشناگ کی زبانی سن رکھا ہے کہ سامری کے سیارے پر اتنی کشش ہے کہ وہاں اگر کوئی انسان چلا جائے تو سیارہ اتنی تیزی سے اسے اپنی طرف کھینچ لے گا کہ وہ سیارے کے پہاڑوں سے ٹکرا کر پرزے ہو جائے گا۔ نستور نے تشویش کے ساتھ کہا، مگر میں تو انسانی شکل میں ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ کامئی بولی، تم اصل میں تو جن ہو نا۔ میں بھی زمین کے نیچے پاتال میں رہنے والی ناگن ہوں۔ ہم پر سامری کے سیارے کی کشش اور سامری کے جادو کا اتنا زیادہ اثر نہیں ہوگا۔
پھر ہم دونوں غیبی حالت میں ہیں۔ سیارہ تو ہمیں اپنی طرف نہیں کھینچ سکے گا، مگر ہمیں اس کی ہلکی ہلکی کشش ضرور محسوس ہوگی۔ جب دونوں سامری کے تاریک سیارے کے قریب پہنچے تو نستور بولا، کامئی، مجھے اب اڑنے کے لیے زور نہیں لگانا پڑ رہا۔ کامئی نے کہا، اس لیے کہ سیارے کی ہلکی ہلکی کشش خود ہی ہمیں اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ اب نیچے ہو کر پرواز کرو، اوپر جانے کی کوشش نہ کرنا، یہاں سے سامری کے طلسم کا اثر شروع ہونے والا ہے۔ نستور نیچے آ گیا، اس نے ایک لمبا غوطہ لگایا۔ اچانک ایسے اسے دھچکا لگا جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ کامئی نے اونچی آواز میں کہا، گھبراؤ مت، یہ سامری کے طلسم کی لہریں ہیں، اور نیچے آ جاؤ۔ نستور غوطہ لگا کر اور نیچے آ گیا۔ طلسمی لہروں کا اثر تھوڑا کم ہو گیا۔ کامئی ناگر نے کہا، سیارے کے جنوب کی طرف اڑنا، ادھر طلسم کا اثر زیادہ نہیں ہوگا۔ نستور کو اب سامری کے سیارے کے نوکیلے بنجر پہاڑ اور کالی کالی چٹانیں نظر آنے لگی تھیں۔ وہ جنوب کی طرف ہو گیا۔ سیارے کی کشش اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی، مگر یہ کشش زیادہ نہیں تھی۔ جو ہی وہ ذرا نیچے آیا، اس کے کانوں میں بھیانک چیخوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ کامئی نے اپنا پھن نستور کے کان کے قریب لے جا کر چلا کر کہا، نستور، گھبرانا نہیں، یہ بدروحوں کی چیخیں ہیں، مگر وہ ہم سے بہت دور سیارے کی دوسری طرف ہیں، جہاں سامری جادوگر کی جادو نگری ہے۔ جلدی سے ان کالی چٹانوں کے پاس اتر جاؤ، جلدی کرو۔ بڑی تیز ہوا چلنے لگی تھی۔ سیارے پر کالے کالے بادل چھا گئے۔ بادل گرجنے لگے تھے، بجلیاں کڑکنے لگی تھیں، اور بڑی تیز بارش شروع ہو گئی۔ بارش کی آواز میں بدرو کی چیخیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ نستور جلدی سے سیارے کی زمین پر آ کر ایک بڑی اونچی نوکیلی سیاہ چٹان کے پاس اتر گیا۔ یہاں ایک قدرتی غار بنا ہوا تھا۔ کامئی ناگر نے کہا، غار کے اندر بھاگ چلو نستور۔ نستور جلدی سے غار میں گھس گیا۔ غار میں جاتے ہی کامئی ناگر نستور کی گردن سے اتر آئی اور نستور سے کہا، میرا مہرہ دے دو۔ نستور نے اسے مہرہ دے دیا۔ کامئی ناگر نے مہرہ منہ میں رکھا اور فوراً عورت کی شکل میں آ گئی۔ نستور نے بھی مہرہ منہ سے نکالتے ہی انسانی شکل میں آ چکا تھا۔ جو ہی دونوں انسانی شکل میں آئے، غار میں ایک بھیانک گڑگڑاہٹ کی آواز بلند ہوئی اور غار کی دیواریں ایک دوسرے کی طرف بڑھنے لگیں۔ دونوں غار کے منہ کی طرف دوڑے کہ باہر نکل جائیں، مگر ایک بہت بڑا پتھر گرا اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ غار کی دیواریں نستور اور کامئی ناگر کو کچلنے کے لیے ایک دوسرے کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ نستور کے پاس سلیمانی لاکٹ کی طاقت نہیں تھی۔ اس نے کامئی ناگن سے کہا، کامئی ناگن، کوئی جادو کا منتر پڑھ کر پھونکو، نہیں تو یہ دیواریں ایک دوسرے سے مل کر ہمیں کچل ڈالیں گی۔ کامئی ناگن خود پریشان ہو گئی تھی۔ اس کے پاس کوئی جادو کا منتر نہیں تھا کہ جس کو پڑھ کر پھونکتی اور غار کی دیواریں وہیں رک جاتی۔ وہ گھبرا کر بولی، نستور، میں سامری کے جادو کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ غار کی دیواریں سامری کے طلسم سے ہماری طرف آ رہی ہیں۔ غار کی دیواریں اب نستور اور کامئی ناگن کے بہت قریب آ گئی تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ کھسکتی ہوئی دونوں کو کچلنے کے لیے آگے ہی آگے بڑھ رہی تھیں۔ نستور جن خدا کو یاد کرنے لگا، وہ سمجھ گیا کہ ضرور اس کی موت کا وقت آ گیا ہے۔ انسانوں کی زمین پر تو وہ نہیں مر سکتا تھا، مگر شاید سامری کے سیارے پر خدا نے اس کی موت لکھ دی تھی۔ وہ مرنے کے لیے تیار ہو گیا اور دل میں کلمہ شریف کا ورد کرنے لگا۔ کامئی ناگر نے پھنکار مار کر شیش ناگ کو یاد کیا اور بلند آواز میں کہا، اے پاتال کے سانپوں کے راجا شیش ناگ، ہماری مدد کر، سامری کا جادو ختم کر دے اور ان دیواروں کو اپنی جگہ پر روک دے۔ مگر شیش ناگ بھی مدد کو نہ آیا۔ لگتا تھا کہ سامری کے جادو کے آگے شیش ناگ کا جادو بھی نہ چل سکتا تھا۔ کامئی ناگن بے بس ہو گئی۔ غار کی دیواریں اب ان کے جسموں کے ساتھ لگ گئی تھیں اور آہستہ آہستہ انہیں ایک دوسرے میں دبانے لگی تھیں۔ نستور جن آنکھیں بند کیے دل میں کلمہ شریف پڑھ رہا تھا، وہ مرنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ ایک سچے مسلمان جن کی طرح اسے یقین تھا کہ اللہ کی یہی مرضی ہے اور اس کی موت کا وقت آ چکا ہے۔ غار کی دیواریں اور آگے ہو گئیں۔ اب نستور اور کامئی ناگن پر دیواروں کا اس قدر دباؤ پڑنے لگا تھا کہ ان کا سانس رکنے لگا۔ کامئی ناگن نے گھبرا کر کہا، نستور، اب ایک ہی طریقہ باقی رہ گیا ہے، میرا من کا اپنے منہ میں رکھ لو، تم غائب ہو جاؤ گے، میں سانپ بن جاؤں گی، مجھ میں غائب ہونے کی طاقت نہیں ہے۔ کامئی ناگن نے جلدی سے اپنا من کا منہ نکال کر نستور کو دیا۔ نستور نے من کا منہ میں رکھ لیا۔ نستور غائب ہو گیا۔ کامئی ناگن سانپ بن گئی۔ نستور نے کامئی ناگن کو اپنے گلے میں ڈال لیا۔ دیواریں اسی طرح آپس میں مل جانے کے لیے آگے بڑھتی چلی آ رہی تھیں۔ کامئی ناگن نے کہا، نستور، تم غائب ہو چکے ہو، شاید تم بچ جاؤ، مگر میں سانپ بنی ہوئی ہوں۔ یہ دیواریں جب آپس میں مل گئیں تو میں ان میں کچل کر مر جاؤں گی۔ اچھا، اب اگر ہو سکا تو اگلے جہان میں ملیں گے۔ نستور نے بلند آواز میں کہا، کامئی، میرے خدا پر بھروسہ رکھو، وہ چاہے تو موت کا وقت بھی ٹل سکتا ہے۔
نستور کی زبان سے یہ فکرہ نکلا ہی تھا کہ اچانک ایک تیز نیلی روشنی سے نستور اور کامئی ناگن کی آنکھیں چکا چوندھ ہو گئیں۔ اس تیز نیلی روشنی میں انہوں نے چند قدموں کے فاصلے پر ایک بڑی خوبصورت لڑکی کو دیکھا جسے خلائی لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں خلائی گن تھی۔ اس نے خلائی گن سے غار کی دیوار پر فائر کیا۔ خلائی گن میں سے نیلے رنگ کی روشنی کی دھار نکل کر دیوار سے ٹکرائی اور اس سے بہت بڑا شگاف پیدا ہو گیا۔ خلائی لڑکی نے کہا، تم دونوں اس شگاف میں سے نکل چلو۔ اس کا مطلب صاف تھا کہ خلائی لڑکی نے غیبی حالت میں بھی نستور کو دیکھ لیا تھا، اور خلائی لڑکی کو یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ نستور کے پاس جو سانپ ہے وہ بھی ایک لڑکی ہے۔ نستور نے کامئی ناگن کو اپنی کلائی میں لپیٹا اور تیزی سے ہوا میں تیرتا ہوا دیوار کی شگاف میں سے باہر نکل گیا۔ جیسے وہ شگاف سے نکل کر باہر آیا، اس نے دیکھا کہ وہی خوبصورت خلائی لڑکی سامنے کھڑی تھی۔ کامئی ناگن بھی اس لڑکی کو حیرانی اور مسرت کے ساتھ دیکھ رہی تھی، کیونکہ اس کی وجہ سے ان دونوں کی جانیں بچ گئی تھیں۔ خلائی لڑکی نے ان کی زبان میں کہا، تم دونوں اب اپنی اصلی حالت میں واپس آ سکتے ہو۔ جب تک میں یہاں کھڑی ہوں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ نستور نے اپنے منہ سے منکا نکال کر کامئی ناگن کو دے دیا۔ نستور اور کامئی ناگن دونوں انسانی شکل میں واپس آ گئے۔ نستور اور کامئی ناگن نے خلائی لڑکی کا شکریہ ادا کیا۔ نستور نے کہا، تم کون ہو بہن جو عین وقت پر ہماری مدد کو پہنچ گئی؟ اگر تم اس وقت نہ آتی تو میں شاید بچ جاتا، کیونکہ میں غائب تھا، مگر کامئی ناگن زندہ نہیں بچ سکتی تھی۔ کامئی ناگن بھی خوبصورت لڑکی کے روپ میں تھی۔ اس نے خلائی لڑکی سے کہا، بہن میں ایک بار پھر تمہارا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ ہمیں بتاؤ کہ تم کون ہو؟ تمہاری شکل انسانوں جیسی ہے، مگر تمہارا لباس انسانوں کی دنیا والوں جیسا نہیں ہے۔ نستور نے کہا، شاید تم کسی دوسرے سیارے کی مخلوق ہو۔ میں نے شاہی جنات کے دربار میں ایک بار کسی سے سنا تھا کہ اس کائنات میں دور بہت دور ایسے سیارے بھی ہیں جہاں خلائی مخلوق آباد ہے۔ کیا واقعی تم خلائی لڑکی ہو؟ خلائی لڑکی مسکرائی اور کہنے لگی، ہاں میں خلائی لڑکی ہوں۔ میں جس سیارے کی رہنے والی ہوں وہ یہاں سے 1,00,000 نوری سال کے فاصلے پر ہے، یعنی اگر کوئی جن یا انسان اپنی پوری رفتار سے بھی اڑتا ہوا جائے تو ہمارے سیارے پر 1 ارب سال میں بھی نہیں پہنچ سکے گا۔ کامئی ناگن بڑی حیران ہوئی۔ نستور نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے خلائی بہن؟ خلائی لڑکی نے کہا، میرا نام شرمین ہے۔ کامئی ناگن کہنے لگی، تمہیں یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ ہم دو ہیں؟ کیا تم نے نستور کو غیبی حالت میں دیکھ لیا تھا اور تم نے سانپ کی شکل میں بھی مجھے پہچان لیا تھا کہ میں ایک عورت ہوں؟ خلائی لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا، ہم خلائی مخلوق ہیں، ہم غیبی چیزوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ کسی نے اپنا روپ بدلا ہوا ہو تو اسے بھی پہچان لیتے ہیں۔ مجھے تم دونوں سیارہ زمین کی مخلوق لگتے ہو۔ تم اس تاریک سیارے پر کیا لینے آئے تھے؟ نستور نے کہا، شرمین بہن یہ بڑی لمبی کہانی ہے۔ اتنے میں بڑے زور کی گڑگڑاہٹ کی آواز گونجی اور ایک زبردست دھماکے کے ساتھ سامنے والی کالی چٹان کے ٹکڑے اڑ گئے جیسے کسی نے اس پر بم پھینکا ہو۔ خلائی لڑکی نے جلدی سے کہا، دونوں میرے ساتھ آؤ، جلدی کرو۔ خلائی لڑکی شرمین، نستور اور کامئی ناگن کو لے کر دوڑتی ہوئی سیارے کے ٹیلے کے پیچھے آ گئی۔ یہاں ایک خلائی اڑن تشتری کھڑی تھی۔ ایک سیڑھی اڑن تشتری سے باہر نکلی ہوئی تھی۔ خلائی لڑکی شرمین نستور اور کامئی ناگن کو اپنی اڑن تشتری کے اندر لے گئی۔ اندر جاتے ہی اس نے بٹن دبایا، سیڑھی اندر آ گئی اور اڑن تشتری کا دروازہ بند ہو گیا۔ نستور اور کامئی ناگن حیرانی سے اڑن تشتری کی مشینوں اور جلتی بجھتی بتیوں کو دیکھنے لگے۔ اڑن تشتری میں 2-3 آدمی بڑی خاموشی سے خلائی لباس پہنے اپنا کام کر رہے تھے۔ خلائی لڑکی شرمین نستور اور کامئی ناگن کو اپنے چھوٹے سے کمرے میں لے گئی اور کہنے لگی، گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہاں تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس تاریک سیارے پر جس سامری جادوگر کی حکومت ہے، اس کے جادو کا اثر ہماری اڑن تشتری کے اندر نہیں اثر کرتا۔ اس وقت ہلکی سی آواز پیدا ہوئی اور اڑن تشتری سیارے کی زمین سے 50 فٹ بلند ہو کر فضا میں کھڑی ہو گئی۔ شرمین نے کہا، یہ سارا تاریک سیارہ اگر تباہ بھی ہو جائے تب بھی ہماری اڑن تشتری پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ نستور شیشے کی چمکتی ہوئی کرسی پر بیٹھا تھا۔ کامئی ناگن قریب ہی شیشے کی دوسری کرسی پر بیٹھی تھی۔ خلائی لڑکی شرمین ان کے سامنے تیسری کرسی پر بیٹھی تھی۔ نستور نے پوچھا، شرمین بہن تمہیں کیسے پتہ چل گیا کہ ہم دونوں غار میں پھنس گئے ہیں اور غار کی دیواریں ہمیں کچلنے والی ہیں؟ خلائی لڑکی شرمین نے مسکراتے ہوئے کہا، میں اپنی اڑن تشتری میں سامری کے اس تاریک سیارے پر سے گزر رہی تھی کہ مجھے تم دونوں کی باتیں کرنے کی آواز اپنے کمپیوٹر ریڈار کے اسپیکر پر سنائی دی۔ تمہاری باتوں سے لگتا تھا کہ تم انسانوں کی دنیا کے اچھے انسان ہو اور سامری کے طلسم میں پھنسے ہوئے ہو اور تمہیں مدد کی ضرورت ہے۔ میں نے اسی وقت اڑن تشتری سیارے پر اتاری اور تمہاری مدد کو پہنچ گئی، مگر تم لوگوں نے ابھی تک میرے سوال کا جواب نہیں دیا کہ تم انسانوں کی دنیا سے اس سیارے پر کیسے پہنچ گئے۔ نستور نے کہا، شرمین بہن میں کوہ کاف کا جن ہوں۔
یہ کامئی ناگن اصل میں ناگن ہے اور زمین کے نیچے پاتال کے راجا شیش ناگ کی بیٹی ہے۔ یہ جو شکل ہے چاہے اختیار کر سکتی ہے۔ میں ہوا میں اڑ سکتا ہوں۔ خلائی لڑکی شرمین نے کہا، وہ تو ٹھیک ہے، مگر مجھے بتاؤ کہ تم سامی جادوگر کی نگری اس منحوس سیارے پر کیا لینے کے لیے آگے تھے؟ نستور جن نے کہا، شرمین بہن، یہ جو تم میری اینک دیکھ رہی ہو، یہ میری نظر کی اینک ہے۔ میں کوہ کاف میں تھا کہ میری نظر کمزور ہو گئی۔ شاہ جنات کے حکم سے مجھے جلاوطن کر دیا گیا۔ میں انسانوں کی دنیا میں آ گیا۔ وہاں مجھے آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا، جس نے مجھے نظر کی اینک لگا دی۔ اینک لگ جانے کے بعد میری نظر بالکل ٹھیک ہو گئی۔ میرے پاس ایک سلیمانی لاکٹ تھا۔ اس لاکٹ میں میری طاقت کا راز تھا۔ بدقسمتی سے سامری جادوگر اپنی چڑیل اور جادوگر کے ذریعے میری لاکٹ چھین کر لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ اب میں اپنے سلیمانی لاکٹ کی تلاش میں یہاں آیا ہوں۔ کامئی ناگن میری مدد کرنے کے لیے میرے ساتھ آئی ہے، کیونکہ میرے پاس اپنی کوئی طاقت نہیں رہی۔ میں تم سے صرف یہ پوچھوں گا کہ تم نے ہماری جان بچا کر ہم پر بڑا احسان کیا ہے، کیا تم میری لاکٹ کی تلاش میں مدد کر سکتی ہو؟ خلائی لڑکی شرمین بڑے غور سے نستور کی داستان سن رہی تھی۔ اس نے ساری بات سن کر کہا، نستور بھائی، مجھے انسانوں کی دنیا سے اور اس سیارے اور اس دنیا یعنی سیارہ زمین پر رہنے والے انسانوں، وہاں کے پیارے پیارے بچوں سے بڑی محبت ہے۔ ہم کبھی کبھی اپنے سیٹلائٹ کے ذریعے تمہاری زمین کے منظر دیکھتے رہتے ہیں، مگر مجھے افسوس ہے کہ ہمیں ہمارے سیارے کے چیف کی طرف سے سامری جادوگر کے معاملات میں اور اس کے طلسم کی لہروں میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، اور ہم اپنے خلائی چیف کے حکم کے خلاف ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے۔ نستور نے شیشے کی کرسی پر سے اٹھتے ہوئے کہا، شرمین بہن، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ ہم خود ہی سلیمانی لاکٹ تلاش کر لیں گے، ہمیں سامری کے سیارے پر اتار دو۔ کامئی ناگن بھی کرسی پر سے اٹھ کر نستور کے پاس کھڑی ہو گئی۔ خلائی لڑکی شرمین نے کہا، مجھے افسوس ہے نستور اور کامئی بہن کہ میں اپنے خلائی چیف کے حکم سے مجبور ہوں۔ چاہنے کے باوجود میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی، لیکن بات کرتے کرتے خلائی لڑکی شرمین رک گئی۔ اس نے اپنی خلائی جیکٹ کی جیب سے ایلومینیم کی انگوٹھی نکال کر کامئی ناگن کو دی۔ اس انگوٹھی پر چھوٹا سا تکونی کرسٹل یعنی شیشے کا پتھر جڑا ہوا تھا۔ شرمین نے کہا، اس انگوٹھی کو تم اپنے پاس رکھنا۔ یہ انگوٹھی تمہیں سامری کے طلسم سے تو نہیں بچا سکتی، کیونکہ ہمارے خلائی سیارے کی لہریں سامری جادوگر کے طلسم پر اثر نہیں کرتی، لیکن اگر تم دونوں میں سے کسی کی جان خطرے میں پڑ جائے اور بچنے کی کوئی امید نہ ہو تو اس انگوٹھی کو اپنے ہاتھ پر زور سے گھسیٹنا۔ میں یا میرا کوئی دوست تمہاری مدد کو پہنچ جائے گا۔ کامئی ناگن نے انگوٹھی لے کر شرمین کا شکریہ ادا کیا۔ نستور اور کامئی ناگن نے خلائی لڑکی شرمین سے باری باری ہاتھ ملایا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ خلائی لڑکی کے ہاتھ سے گرم شعائیں نکل رہی تھیں۔ دونوں اڑن تشتری سے نکل آئے۔ ان کے باہر نکلتے ہی خلائی اڑن تشتری کی ساری بتیاں روشن ہو گئیں۔ ہلکی سی آواز بلند ہوئی اور ایک جھٹکے سے اڑن تشتری اوپر ہی اوپر اٹھتی چلی گئی، یہاں تک کہ سامری جادوگر کے تاریک سیارے کے بادلوں میں غائب ہو گئی۔ کامئی ناگن نے نستور سے کہا، نستور، یہ انگوٹھی تم اپنے پاس رکھو، کیونکہ تمہاری طاقت ختم ہو چکی ہے، تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی۔ بولے والے نستور نے کہا، نہیں کامئی، یہ تم اپنے پاس ہی رکھو، مجھ پر تو سامری کے جادو کا بڑی جلدی اثر ہو جائے گا اور کوئی دشمن مجھ سے چھین کر اسے لے جا سکتا ہے۔ کامئی ناگن نے خلائی انگوٹھی اپنے منہ میں اپنے ناگن والے مہرے کے ساتھ ہی تالو کے ساتھ بنی ہوئی تھیلی میں رکھ لی۔ اس وقت سامری جادوگر کے سیارے پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ گڑگڑاہٹ کی آواز بند ہو گئی تھی۔ جس گار میں سے خلائی لڑکی شرمین نے ان دونوں کو باہر نکالا تھا، اس کا منہ بھی بہت بڑے پتھر سے بند ہو چکا تھا۔ آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے، اندھیرا بڑھ رہا تھا۔ کامئی ناگن بولی، لگتا ہے سیارے پر رات ہونے لگی ہے۔ نستور نے دائیں بائیں دیکھ کر کہا، ہاں ایسا ہی لگتا ہے، ہمیں اندھیرا زیادہ گہرا ہونے سے پہلے رات بسر کرنے کے لیے کوئی محفوظ جگہ تلاش کر لینی چاہیے۔ نستور اور کامئی ناگن رات کے بڑھتے ہوئے اندھیرے میں ٹوٹی پھوٹی کالی چٹانوں کے علاقے میں سے نکل کر شمال کی پہاڑیوں کی طرف چل دیے۔ سامری جادوگر کی جادو نگری کی سرحد آگے شروع ہونے والی تھی۔ نستور اور کامئی ناگن میں سے کسی کو معلوم نہیں تھا کہ جس طرف وہ چلے جا رہے ہیں ادھر سامری کی جادو نگری کی سرحد شروع ہو جاتی ہے، اور ان کو ہلاک کرنے کے واسطے سامری نے وہاں طلسمی اژدہے پہرے پر بٹھا رکھے ہیں، جن کے منہ سے ایسی آگ نکلتی ہے جو پتھروں کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ دونوں رات کے اندھیرے میں اپنے طلسم کی مدد سے راستہ دیکھتے آہستہ آہستہ باتیں کرتے جا رہے تھے۔ نستور کہہ رہا تھا، خدا جانے میرا دوست یاماگ صاحب کہاں ہوگا، اور میرا ایک بچپن کا دوست زکوٹا جن بھی جو کوہ کاف میں میرے ساتھ ہوتا تھا۔ جب شاہ جنات نے مجھے جلاوطن کیا تھا تو زکوٹا جن کوہ کاف میں نہیں تھا۔ جب وہ واپس آیا ہوگا اور اسے پتہ چلا ہوگا کہ میں جلاوطن ہو گیا ہوں اور یاماگ بھی میرے ساتھ ہی انسانوں کی دنیا میں آ گیا ہے تو اسے بڑا دکھ ہوا ہوگا۔
کامئی ناگن کہنے لگی، ہو سکتا ہے تمہارا دوست زکوٹا جن بھی تم سے ملنے کوہ کاف کی دنیا چھوڑ کر انسانوں کی دنیا میں آ گیا ہو۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، زکوٹا بھی یاماگ سانپ کی طرح میرے بغیر کوہ کاف میں نہیں رہ سکتا، ہو سکتا ہے وہ بھی میری تلاش میں انسانوں کی دنیا میں آ گیا ہو۔ بیچارہ وہ بھی انسانوں کی دنیا میں مجھے تلاش کرتا پھر رہا ہوگا۔ نستور کو معلوم نہیں تھا کہ اس وقت اس کا دوست زکوٹا بھی عمر و عیار اور یاماگ سانپ کے ساتھ اس کے لاکٹ کو سامری سے واپس لینے انسانوں کی دنیا سے نکل کر سامری کی جادو نگری کی طرف آسمان پر اڑتا چلا آ رہا تھا۔ یہ تینوں دوست یعنی عمر و عیار، یاماگ سانپ اور زکوٹا جن فضا میں غیبی حالت میں اڑتے چلے آ رہے تھے، وہ بھی دوسرے آسمان کی فضاؤں میں تھے۔ انسانوں کی دنیا میں جادوگر ہامون اور چڑیل بالبطوری اپنے غار میں تھے۔ وہ رات کے اندھیرے میں باہر نکلتے اور یہ پتہ چلانے کی کوشش کرتے کہ کہیں کوئی نیا جن کوہ کاف سے نستور کی مدد کرنے تو زمین پر نہیں بھیجا گیا۔ سامری جادوگر نے ان کی یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی۔ اگرچہ سامری جادوگر نے اپنے دشمن شاہی جنات کے جلاوطن نستور کا سلیمانی لاکٹ حاصل کر لیا تھا اور اس کو ایک خاصی محفوظ جگہ پر چھپا کر رکھ دیا تھا، مگر وہ نستور اور اس کے ساتھی جنوں کو بھی پکڑنا چاہتا تھا تاکہ ایک ایک کر کے شاہی جنات کے سارے جنوں کو قابو میں کرے، ان کی ساری طاقت ختم کر دے اور پھر کوہ کاف پر حملہ کر دے اور قبضہ کر لے۔ سامری کو اطلاع مل چکی تھی کہ نستور جن طاقت ختم ہو جانے کے باوجود کسی سانپ کی مدد سے اپنا لاکٹ حاصل کرنے سامری کی جادو نگری کی طرف چلا آ رہا ہے۔ چنانچہ سامری نے اپنی جادو نگری اور اپنے محل کے باہر طلسمی جادو کی لکیریں کھنچوا دی تھیں، جو اس لکیر کے اندر آئے وہیں جل کر بھسم ہو جائے۔ اس کے بعد سامری نے اپنے طلسمی اژدہے بھی پہرے پر لگا دیے تھے، جو ذرا سی آہٹ پر آگ اگلنے لگتے تھے۔ سامری کا تاریک سیارہ بہت بڑا اور ویران تھا۔ ابھی تک اسے یہ خبر نہیں ہوئی تھی کہ نستور اور کامئی ناگن اس کے سیارے پر اتر چکے ہیں، لیکن جب نستور اور کامئی ناگن غلطی سے شمال کی طرف چلتے چلتے چڑیلوں کے قبرستان میں جا پہنچے تو ایک ایسی بھیانک آواز فضا میں بلند ہوئی کہ نستور اور کامئی ناگن جو دونوں انسانی روپ میں تھے کانپ کر رہ گئے۔ کامئی ناگن نے گھبرا کر کہا، نستور میرا من کا منہ میں رکھ کر غائب ہو جاؤ، لگتا ہے کہ ہم سامری کی جادو نگری میں داخل ہو گئے ہیں۔ کامئی ناگن نے منہ سے من کا نکال کر نستور کو دیا۔ نستور نے اسے جلدی سے منہ میں رکھ لیا۔ کامئی ناگن لڑکی سے فوراً سانپ بن گئی۔ نستور نے کامئی ناگن کو اپنی کلائی پر لپیٹ لیا اور بولا، کامئی یہ کوئی قبرستان لگتا ہے، شاید بھوتوں کا قبرستان ہے۔ نستور اور کامئی ناگن واقعی سامری کی جادو نگری کی پہلی سرحد میں داخل ہو گئے تھے اور سامری کو اپنے محل میں پتہ چل گیا تھا۔ سامری اسی وقت غصے میں پھنکارتے ہوئے بدروحوں کو حکم دیا، نستور اور اس کے سانپ پر حملہ کر دو، ان دونوں کی گردنیں کاٹ کر میرے پاس لے آؤ۔ بدروہیں چیختی ہوئی چڑیلوں کے قبرستان کی طرف اڑ گئیں، جہاں نستور اور کامئی ناگن کسی چڑیل کی قبر کے چبوترے کے پیچھے چھپے ہوئے تھے۔ نستور غیبی حالت میں تھا، کامئی ناگن سانپ کی شکل میں اس کے کلائی سے لپٹی ہوئی تھی اور دونوں چڑیلوں کے قبرستان کی نوکیلی قبروں کو حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ ہر قبر پر ایک کالی کھوپڑی رکھی ہوئی تھی۔ اتنے میں بدروحوں کے چیخنے کی آوازیں سنائی دی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔